बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बखैरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो अपना जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। नाज़रीन कराम, मुबारक हो हम जीत गए, राना सना का बड़ा बयान, इस पे बात करनी है। काजी फ़ायज़ ईसा 10 रुकनी बेंच के साथ क्या फ़ैसला कर सकते हैं, इस पे बात करनी है। और आपी कापी मरियम नवाज़ साहबा की वीडियो लीक, इस पे बात करनी है। नाज़रीन कराम, कल 9 अप्रैल के दिन कौमी असम्बली में पार्लियामेंट का अजलास बैठाया गया जिसमें आयन की गोल्डन जुबली मनाई गई। सोचने की बात तो ये है जो आयन शिकनी कर रहे हैं वो आयन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। वहाँ पे ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने। नाज़रीन कराम, बकौल हुकूमत के कि हमने तमाम जज साहिबान को दावतनामे भेजे थे बशमूल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, लेकिन कोई भी जज हजरात वहाँ शरीक नहीं हुए माँ सवाए जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकरीरें हुईं, सियासी तकरीरें हुईं। आयन की बात तो कम ही हुई लेकिन सियासी बोतानबाजी, सियासी फायरिंग बहुत ज़्यादा हुई। जब काजी फ़ैज़ ईसा साहब को मौका मिला तो उन्होंने शुरू ही बात यहाँ से की कि ये मुझे जो दावतनामा भेजा गया था वो आयन के मतलब था कि आयन के मतलब बात होगी यहाँ। लेकिन जब मैं यहाँ तशरीफ़ लाया तो यहाँ पर सियासी तकरीरें सुनने को मिली जिनसे मेरा कोई भी किसी किस्म का ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। ये भी अच्छी बात कही उन्होंने कि कहीं ये मनफी प्रापोगंडा ना कर देती हुकूमत कि देखें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने हमारी बातों से इत्तफ़ाक़ किया, हमने जो कहा उन्होंने उस पर आमीन कहा, तो हम तो बिल्कुल सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। नाज़रीन कराम, लेकिन इनका जो ख्वाब था वो ख्वाब पूरा ना हुआ। नाज़रीन कराम, दूसरी जानब जो आपी कापी मरियम नवाज़ साहबा हैं उनकी एक वीडियो लीक हो गई जिनके बकौल के उनके पास तमाम सियासतदानों की, जज साहिबान की वीडियो ऑडियो मौजूद हैं, लेकिन अपनी उनकी वीडियो आए दिन कोई ना कोई लीक हो जाती है जो बिल्कुल ओरिजिनल होती है, जिसमें कोई भी दो नंबरी नहीं होती, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं की गई होती। उनकी वीडियो लीक हो गई जिसमें उन्होंने मंसूर अली खां को चंद दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था। तोशाखाना के नगमे एक साल से ये गा रही हैं। घड़ी तो याद थी जो छोटी है, गाड़ी याद नहीं थी जो वालिद मोहतरम ने ली थी, वो बड़ी है वो भूल गई थी। अब मंसूर अली खां ने सवाल किया कि आपके वालिद साहब ने मर्सिडीज़ निकलवाई थी 1990 में और रेगुलेट करवाई 2008 में, तो ये क्या मामला है। तो पहले तो उन्होंने तस्लीम कर लिया कि 1990 में उन्होंने निकलवाई थी, रेगुलेट जो है वो करवाई वज़ीर-ए-आज़म से उस वक़्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके कहने पे कि आप रेगुलेट करवा लें, फिर उन्होंने करवा ली। तो मंसूर अली खां ने यह कहा कि मकसद ये नहीं है रेगुलेट आपने करवाई, मकसद मेरा सवाल करने का ये है कि आपको इजाज़त नहीं थी, आपके वालिद साहब को ममनू है मर्सिडीज़ निकलवाना। तो उसने कहा आपको किसने कहा। तो मंसूर अली खां ने कहा मुझे इल्म है कि कानूनन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मर्सिडीज़ निकलवाना जो है तोशाखाना से ममनू है। तो उसने मरियम नवाज़ साहबा ने फ़ौरन से कहा कि कैमरे ऑफ़ कर दो और साथ ये भी कहा कि प्लीज़ इसको चलाना नहीं है। तो नाज़रीन कराम, कापी आपी कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब की कापी तो आप ही कर लेती हैं, आपी मरियम कापी तो बड़े अच्छे तरीके से करने की कोशिश करती हैं। अगर खान साहब वकला कन्वेंशन में जाएं ये भी जाती हैं, अगर खान साहब बच्चों में बैठ के
تصویریں بنوائیں، ویڈیو بنوائیں، یہ بھی بیٹھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس طرح کی کاپی تو کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں آپ ہی، لیکن انٹرویو جو ہے خان صاحب کی طرح دینا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ تو ان کی ویڈیو ایک لیک ہو گئی۔ ناظرین کرام، نون لیگ کی بے عزتی کا سبب بننے کی پوری تیاری کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ، کوئی ایسی حرکت کر دیتی ہیں جس سے ان کی جو پارٹی ہے اس پہ تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اصل موضوع کی جانب آتے ہیں ناظرین کرام۔ آج سپریم کورٹ میں بڑی سماعت ہونے والی ہے۔ الیکشن التوا کیس میں جو فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، کل جو تھی وہ ان کی جو دی گئی مہلت تھی سیکٹری خزانہ کو کہ آپ فنڈ جاری کریں 21 ارب روپے پنجاب کے الیکشن کے لیے، تو الیکشن کمیشن کو بھی باقاعدہ یہ مہلت دی گئی تھی۔ آج دوبارہ سماعت ہونی ہے، تو اطلاعات اندر کی خبر رکھنے والے یہ دیتے ہیں کہ جو سیکٹری خزانہ ہیں وہ ملک سے باہر ہیں۔ اب توہین عدالت کس پہ لگے گی؟ میاں شہباز شریف صاحب پہ، یا پوری پارلیمنٹ پہ، یا سیکٹری خزانہ پہ، یا وزیر خزانہ پہ، یا الیکشن کمیشن پہ؟ ناظرین کرام، رانا ثناء اللہ صاحب نے رات کو ندیم ملک صاحب کو ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے سوال کیا کہ ندیم ملک صاحب نے کہ شہباز شریف صاحب پہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے توہین عدالت لگ سکتی ہے؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے جواب دیا کہ میاں شہباز شریف صاحب پہ عدالت کی جانب سے توہین عدالت نہیں لگ سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یوسف رضا گیلانی کا نام لے کے لکھا تھا کہ آپ اس پہ عمل درآمد کروائیں، لیکن یہاں پہ اس کیس میں عدالت عالیہ نے میاں شہباز شریف صاحب کو ڈائریکٹ نام لے کر نہیں حکم دیا کہ آپ فنڈ جاری کروائیں، بلکہ حکومت وقت کو انہوں نے پیغام دیا، حکم دیا۔ تو حکومت وقت میں تمام پارلیمنٹ آتی ہے، اس کی وجہ سے میاں شہباز شریف صاحب پہ توہین عدالت نہیں لگے گی۔ تو ناظرین اکرام، آج سماعت ہونی ہے، دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے حکم پر عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا ودڈرا کرتے ہیں، یا حکومت کامیاب ہوگی یا چیف جسٹس آف پاکستان، دونوں میں سے ایک نے ہونا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج دوبارہ سماعت ہے جس میں سیکرٹری خزانہ کو پیش ہونا ہے، رپورٹ پیش کرنی ہے کہ ہم نے فنڈ جاری کیے ہیں، نہیں کیے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی پیش ہونا ہے، ان کے وکلاء نے، وہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے خط لکھا وزیر اعظم پاکستان کو، انہوں نے جاری کرنا ہے۔ لیکن یہ معاملہ سارا جو ہے میاں شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کے کندھوں پہ ڈال دیا ہے، پارلیمنٹ کے اندر لے گئے ہیں یہ فنڈ جاری کرنا ہے یا نہیں، تو پارلیمنٹ تو ہرگز اس کو جاری نہیں کرے گی۔ ناظرین اکرام، منصور علی خان ندیم ملک صاحب نے دوسرا سوال ان پہ کیا، میاں اپنے رانا ثناء اللہ صاحب پہ، کہ آپ نے جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بیٹھا وہاں پہ یہ فیصلے بھی ہوئے کہ آپریشن کرنے جا رہی ہے پاکستان کی جو فوج ہے دہشت گردی کے خلاف، کیا اس سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے یا دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہیں، لہٰذا ہم الیکشن کے لیے سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے؟ تو رانا ثناء صاحب نے کہا کہ 70% پاکستان کی فوج جو ہے میدان عمل میں ہے، میدان جنگ میں ہے، 70% جو ہے وہ میدان جنگ میں ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ تو یہ کون سا نئی بات ہے کہ جنگ لڑنی ہے، لڑ رہی ہے، وہ تو پرووائڈ نہیں ہم کر سکتے سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے لیے۔ ایک اور سوال ناظرین اکرام ندیم ملک صاحب نے کیا کہ اگر 10 رکنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب علیحدہ عدالت لگا لیتے ہیں سپریم کورٹ میں، 10 جج اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے 90 دن کے اندر، یا جو چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس اختیارات ہیں انہوں نے غلط استعمال کیا ان کا، تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ اگر اپنی علیحدہ عدالت لگا لیتے ہیں 10 رکنی بینچ کے ساتھ، تو جو وہ فیصلہ کریں گے ہم یعنی حکومت تو ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، ان کا بھرپور ساتھ دے گی۔ تو ایک اور سوال ناظرین اکرام جو آخر پہ ندیم ملک صاحب نے کیا، اس نے مجھ کو میرے سمیت تمام جتنے بھی صحافی برادری ہیں جو آزادانہ صحافت کرتے ہیں ان کو حیران و پریشان کر دیا۔ اس سوال نے
کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جو موجودہ ملک میں یا آپ کی حکومت کے لیے بحران کھڑے ہیں، کیا آپ ان بحران سے نکل سکتے ہیں؟ تو انہوں نے ناظرین کرام رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ الحمدللہ ہم بحران سے نکل گئے ہیں، مبارک ہو، ہم بحران سے نکل گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ ان کے بیان نے مجھے تو بہت حیران کر دیا کہ کیا اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کو یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ آپ کہیں نہیں جا رہے بلکہ چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں، آپ کی حکومت قائم رہے گی۔ اتنے اعتماد کے ساتھ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بحران سے نکل گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام اس کے پیچھے پس پردہ کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے کہ ان کو کوئی ایسی یقین دہانی کروا دی گئی ہے، اتنے اعتماد کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہم بحران سے نکل گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ جو ڈیوائیڈ انہوں نے کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے، اگر 10 رکنی بینچ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بٹھاتے ہیں، یعنی اگر سے مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے ساتھ اکثریت جج جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ 15 تو ٹوٹل اس وقت ناظرین اکرام سپریم کورٹ آف پاکستان میں جج ہیں، جن میں سے اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ 8 جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہیں جج صاحبان، اور 7 جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہیں۔ اب اسے ثابت ہو گیا رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان سے بھی کہ اکثریت ابھی تک ان کے ساتھ نہیں۔ اگر ان کے ساتھ 10 جج بیٹھ گئے تو بینچ بنا تو انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ تو ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔